بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن 500 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی تنگ دست نہ ہو. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے، یہ صحابی رسول ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے کہا کہ مجھے ایسے کلمات کی تعلیم دے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، یعنی اس پر عمل کر کے میں ثواب حاصل کروں اور اس ثواب کے باعث اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے گا. فرمایا کہ میں تمہیں ایسی باتیں سکھاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے تمہارے درجات بلند ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، اہل علم ہے، ان سے کچھ نصیحت لوں جو دنیا و آخرت میں میرے لیے فائدہ مند ہو. فرمایا نمبر 1 طیب اور طاہر چیز کھایا کرو. طیب و طاہر چیز کھاؤ. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح ظاہری صفائی کا، پاکیزگی کا ہم خیال رکھتے ہیں، اس طرح باطنی طور پہ بھی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. ظاہری طور پہ ہم اپنے لباس کو بدنما داغ دھبوں سے بچاتے ہیں، لیکن اعمال کی آلودگی کی فکر نہیں ہے. بظاہر دیکھیں ہم چیز کوئی کھائیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فروٹ بھی ایسا ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو، خراب نہ ہو، لیکن جو چیز ہم کھا رہے ہیں کیا وہ بھی طیب و طاہر ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ جانور پر چھری پھیرتے وقت کلمہ پڑھا جائے، اگر کوئی جان بوجھ کے بھول جائے چھوڑ دے، وہ جانور حلال نہیں ہوتا. تو ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ بھائی اس نے چھری پھیرتے وقت کلمہ پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے کہ یہ جانور حلال ہو، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کمایا ہے وہ بھی حلال ہے کہ نہیں ہے. بے شک کلمہ پڑھے بغیر جانور حلال ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کا لحاظ خیال 100% رکھنا چاہیے. لیکن اس طرف بھی توجہ دینا چاہیے کہ جو ہم
رزق اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں دن رات دعائیں کر رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول کی حدیث کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حرام غذا۔ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب ملے وہ چٹ کیجیے۔ تو رزق کی پاکیزگی، رزق کا طیب و طاہر ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو پہلی نصیحت جو حضرت ابو درداء فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں تمہیں میری یہ باتیں نفع دیں گی، تمہارے درجات کو بلند کریں گی۔ تو پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ کہ طیب و طاہر چیز کھاؤ، تمہارا رزق حلال ہو۔ جس کے پیٹ میں رزق حلال نہیں، جس کے جسم پر لباس حلال نہیں، فرمایا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلاف کا عمل یہ تھا کہ وہ حلال و حرام کا تو لحاظ کرتے، جس مال میں شبہ پیدا ہو جائے، یعنی شک پڑ جائے، اس سے بھی بچتے۔ تو ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رزق حلال، طیب مال کھائے۔ دوسری بات، اللہ تعالی سے روزانہ کے رزق کا سوال کرو۔ یہ ترغیب ہے۔ اب رب تو ہمارا پالنے والا ہے۔ ایک بات یاد رہے، دیکھیں آپ کہ یہ جو چرند پرند ہوتے ہیں نا، یہ کوئی نوکری تو نہیں کرتے، کوئی نوکری نہیں کرتے، بس صبح نکلتے ہیں، اپنے حصے کا رزق حاصل کر کے مل جاتا ہے تو بس آ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک انسان جو 12 14 16 18 گھنٹے کی کوشش کرتا ہے، جب کہ رزق دینے کا رب کا وعدہ ہے، اس کی فکر ہے، لیکن آخرت آپ کی اچھی ہوگی یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو جس کا وعدہ رب نے لیا ہے اس کے لیے کوشش ہے، اور جس کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر تمہارے قبر و حشر کا معاملہ ہوگا، بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہی آپ کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کے فیصلے بھی آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ کا عمل اچھا ہے، رزق حلال ہے، آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ کے تعلقات معاملات اچھے ہیں، تو آپ کی دنیا اچھی ہوگی۔ تو جس چیز کا وعدہ رب نے رکھا ہے ہم اس کے لیے کوشش، اور جس کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے بے پرواہ۔ تو فرمایا کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے رزق کا سوال کرو۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا کہ یہ جو رزق ہے نا، اس کی تقسیم یہ صبح کے وقت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فجر کے بعد سوتے نہیں تھے، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے
کہ دن جو ہوتا ہے نا، دن، اس کا اول حصہ وہ کون سا ہے؟ صبح کا وقت، اور شام کا اول حصہ عصر کے بعد۔ ان دو ٹائم میں سونا منع ہے۔ ہم تو رات کو سوتے ایسے ٹائم پہ ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے پھر اٹھتے ہیں۔ جس وقت اللہ کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے، بندہ سویا پڑا ہوتا ہے، نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ روز کی نماز قضا ہوتی ہے۔ یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتا وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جو نمازی ہے اس کی بھی روز صبح کی نماز قضا۔ کیا ہے جی؟ رات کو دیر سے سوئے تھے۔ پچھلے دنوں جو ہم نے ایک مفتی صاحب کو جو عامل تھے ان کو بلایا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا یہ جو موبائل ہے نا، یہ اللہ کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بات ہم سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس غلطی کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری رات گئے تک موبائل کا استعمال ہے۔ پہلے اسکرین کے آگے سجے رہتے تھے، اب آنکھوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے چھوٹی اسکرین کے آگے آ گئے۔ جبکہ طبیبوں کا کہنا ہے کہ لیٹ کر اور چھوٹی اسکرین پر کئی گھنٹے دیکھتے رہنا، یہ آپ کی صرف نگاہ کو خراب نہیں کرتا، آپ کے دماغ کو بھی خراب کر رہا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں نا راشا پیدا ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے، ہاتھ اٹھے ہوئے۔ آپ کوئی چیز، پانی کا گلاس ایسے رکھیں، آپ کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چند منٹ کے بعد ہاتھوں میں راشا پیدا ہو جائے گا، گھنٹوں اس کے لیے۔ وہ پب جی گیم، اس کے بارے میں آپ دیکھیں، ایسے ایسے کلپ ہیں کہ دماغی توازن جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کا رزق تقسیم ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ اور کسی نے کتنی باری بات کی کہ زوال کے وقت ہم اٹھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہماری زندگی میں زوال کیوں نہیں آئے گا؟ صبح اٹھنے کا مطلب ہے کہ کوئی لوگ خیال ہی نہیں کریں کہ ہم صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، کچھ دیر اللہ کے کلام کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے کلام سے روشن کریں۔ چاہتے ہی نہیں ہم، بس اٹھیں گے پھر کام کی تیاری، 12-14 گھنٹے کام، پھر آئیں گے، کھائیں گے، سو جائیں گے۔ بس یہی زندگی کی روٹین ہماری، اور یہی چل رہی ہے، کھانا، سونا، پھر کھا کے سو جانا، پھر اٹھ کے کھانا، پھر کھا کے سو جانا۔ اللہ کو کب راضی کریں گے؟ اپنی آخرت کے لیے کب نیک اعمال کریں گے؟ اپنی آخرت کے بارے میں کب سوچیں گے؟ کب سوچیں گے؟ تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز اللہ کی بارگاہ میں رزق کی طلب کرو، روز دے گا وہ۔ تیسری بات، خود کو مردوں میں شمار کرو۔ صبح اٹھیں، آج یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ رات کو سونے لگے، آج یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہم نیک اعمال کی طرف کس طرح راغب ہوں گے۔
جب بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میری زندگی کی آخری رات، آج زندگی کا آخری دن ہے، پھر اس کی رغبت نیکیوں کی طرف پیدا ہوگی۔ تو فرمایا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، بس میں مر رہا ہوں، مرنے والا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہونے والے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں قبر کھود رکھی تھی، روزانہ اس میں لیٹتے، آنکھیں بند کرتے، اب فرشتے آنے والے سوال کریں گے، ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے کہ تجھے موقع مل گیا، اب نیک عمل کر۔ یہ ہے فکر آخرت۔ پھر فرمایا ابو درداء نے کہ اپنی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو، جو تجھے اذیت دے، کو تکلیف دے یا گالی دے تو کہو کہ میں نے اپنی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی ہے، درگزر کرو۔ انتقامی کارروائی کا جذبہ مت پیدا کرو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ پھر فرمایا جب کوئی برائی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، جب کوئی گناہ ہو جائے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جتنی مرتبہ چاہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کر سکتا ہے، اور رب فرماتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک ہی چوکھٹ دروازہ ہے، 100 مرتبہ غلطی ہو، 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں تو انسان کو دھتکار دیا جاتا ہے، اب 1 مرتبہ غلطی کرتا ہے انسان، 2 مرتبہ، لیکن رب ایسا کریم ہے کہ وہ ہر دفعہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی رائج کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔